رات کا دوسرا پہر تھا جب شادل واپس گھر لوٹا۔ سارا کی موجودگی میں اسے گھر میں رہنا پسند نہیں تھا۔ اگر بات سارا کی زندگی کی نہ ہوتی تو وہ کبھی اسے ادھر رہنے نہ دیتا، لیکن اب جب تک وہ یہاں تھی وہ تب تک اس سے جتنی دور ہو سکے اتنی دوری قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے آج خلاف معمول وہ بہت دیر سے گھر واپس لوٹا تھا۔ ابھی دبے قدموں کے ساتھ وہ لاؤنج میں ہی آیا تھا جب اچانک سے اسے سارا کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ شدید پریشانی اور حیرانگی کے ساتھ وہ بھاگ کر بی جان کے کمرے میں گیا جہاں اب سارا رہ رہی تھی، تو اسے سارا بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ اس وقت دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ خوفزدہ سی نہ جانے کیا خواب دیکھ رہی تھی۔ چھوڑ دو انہیں، مت مارو میرے بابا کو پلیز، بابا بابا، سارا بار بار ایک ہی الفاظ دہرائی جا رہی تھی، ساتھ ہی وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے نہ جانے کس کو دھکیل رہی تھی۔ شادل کچھ دیر تک خاموشی سے سارا کو دیکھتا رہا، مگر جب اس کے رونے چیخنے میں اور جسم کی لرزش میں اضافہ ہونے لگا تو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور ہاتھ کی مدد سے سارا کا کندھا ہلا کے اسے نیند سے جگانے لگا۔ سارا سارا، کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں ہے یہاں، سب ٹھیک ہے، ہوش میں آئے۔ شادل نے 2-3 مرتبہ سارا کے کندھے کو چھو کر اس سے پرسکون کرنا چاہا، مگر وہ ہچک کے ساتھ روتے ہوئے سانس بھی صحیح سے نہیں لے پا رہی تھی۔ جب شادل نے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کے مضبوطی سے اس کے دونوں شانے تھامے اور اسے جھنجھوڑ کر اٹھنے کو کہا، تو اگلے ہی لمحے سارا اپنی بھیگی آنکھوں کو کھولا اور شادل کو دیکھتے ہی اس کے سینے میں خود کو چھپاتی اونچی آواز میں رونے لگی۔ مار دیا انہوں نے، مار دیا شادل، میرے بابا کو مار دیا، اور اب مجھے بھی جان سے مار دیں گے۔ بابا درد سے تڑپ رہے تھے، میں کچھ نہیں کر پائی ان کے لیے، میں انہیں بچا نہیں سکی شادل، بابا مر گئے۔ وہ کرب اور تکلیف سارا کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ سارا کی تکلیف کا اندازہ شادل بخوبی لگا سکتا تھا، تب بھی اسے یوں ہی اپنے سینے سے لگائے وہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتا اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ کافی دیر تک یہی عمل دہرانے کے بعد جب شادل کو محسوس ہوا کہ سارا خاموش ہو چکی ہے تو اس نے ہلکے سے اسے خود سے الگ کر کے دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ انتہائی نرمی کے ساتھ اسے بیڈ پہ لٹا کر ایک نظر اس کے بھیگے چہرے پر ڈالتا شادل کمبل ٹھیک کرتا اسے سوتا چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلا پورا دن فرمان بہت مصروف تھا۔ صبح سے اسے ایک ضروری کال آ گئی تھی جس وجہ سے اسے شہر سے باہر جانا پڑا۔ سارا دن باہر گزار کر جب وہ واپس 8 بجے رات گھر واپس آیا تو شفقت باورچی اور سلمہ نوکرانی سے معلوم ہوا کہ ابھیہ میڈم کل رات سے بھوکی پیاسی کمرے میں بیٹھی ہیں۔ ہم نے انہیں بہت منتیں کی صاحب جی، لیکن میڈم جی غصے سے چیخنے لگی اور کھانا اٹھا کر پھینک دیا۔ سلمہ نے ایک بار پھر سے فرمان کو تفصیل بتائی تو وہ آنکھیں بند کر کے اپنے دانت پیستے ہوئے ابھیہ کے بارے میں سوچنے لگا اور پھر اچانک بولا، مجھے لا کر دو کھانا۔ فرمان کا حکم ملتے ہی سلمہ کچن کی جانب چل پڑی جبکہ فرمان اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اپنی جیکٹ جس میں وہ گن رکھے ہوئے تھا وہ بیڈ پہ اتار کر پھینکنے کے بعد اس نے اپنے بوٹ اتار کر رف چپل پہنی اور شرٹ کے کف کھول کر کہنی تک فولڈ کرتے ہوئے وہ باتھ روم میں گیا اور منہ دھو کر ٹاول سے خشک کرتا واپس کمرے میں آیا۔ تب تک سلمہ نے اسے بلانے آ گئی تھی، جسے جانے کا بولتے وہ ٹاول صوفے پر اچھال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلمہ کے ہاتھ سے ٹرے تھامے وہ اپنے کوارٹر میں جانے کا کہتے وہ ابھیہ کے کمرے میں داخل ہونے لگا جب اچانک اس کے موبائل پر میسج آیا جو اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اپنی جینس کے جیب سے موبائل نکال کر پڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ موبائل واپس جیب میں رکھتا ابھیہ میڈم اسے اپنے لفظوں کے وار سے گھائل کرنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ملک فرمان کہ مجھے اپنی قید میں رکھ کر تم مجھے یا میری محبت کو پالو گے؟ بالکل نہیں، غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہاری یہ خواہش کبھی نہیں پوری ہونے دوں گی۔ ابھیہ کے نفرت بھرے لہجے سے فرمان کو تکلیف تو ہوئی مگر وہ اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے آرام سکون سے بغیر کوئی تاثر چہرے پر لائے وہ چلتا ہوا ابھیہ تک آیا اور پھر سائڈ ٹیبل پر ٹرے کے ساتھ بے دھیانی میں اپنے موبائل بھی رکھ کر جو اس کے ہاتھ میں ہی موجود تھا ابھیہ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے ابھیہ، مان لیا، بہت دفعہ کہہ چکی ہو تم یہی، اب اٹھو اور کھانا کھا لو۔ نہیں کھانا میں نے تمہارا حرام کا دیا ایک بھی نوالا، بھوکی مر جاؤں گی لیکن یہ بالکل نہیں کھاؤں گی۔ ابھیہ کی اکڑ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دیکھو ابھیہ پلیز چپ چاپ کھانا کھا لو، یہ کھانا میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ اوہ اچھا، زبردستی، یہ تو کرنا جانتے ہو تم، اور آتا ہی کیا ہے تمہیں؟ کیا میری ایک بات بھی دھیان سے سن لو کہ تم
میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ نہیں کھانا مطلب نہیں کھانا، اب جاؤ یہاں سے، سر مت کھاؤ میرا۔ فرمان کی نظروں میں اپنی نظریں گڑا کر ابیہا نے ایک بار پھر سے اسے دھتکارا اور رخ موڑ کے بیٹھ گئی۔ یار پلیز ابیہا کھانا کھا لو، کیوں کر رہی ہو ایسے؟ آخر کھانے سے کیسی ناراضگی؟ پلیز یار میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے اور سوری بھی بولتا ہوں کل کے لیے، لیکن یار خود کو اذیت مت دو تم۔ فرمان سچ میں ہاتھ جوڑے ابیہا سے معافی مانگنے لگا، لیکن وہ یوں ہی رخ موڑے بیٹھی رہی۔ تم ہاتھ جوڑے یا پاؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی مجھے تم جیسے گھٹیا شخص کی معافی چاہیے۔ نکلو ادھر سے، اب مزید 1 منٹ بھی میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ابیہا کی بے حسی پر میں فرمان کے دل کے انگنت ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ بکھرنا نہیں چاہتا تھا، تبھی خود کو سنبھالے رکھا۔ ٹھیک ہے مت کھاؤ، کل سے میں بھی بھوکا ہوں، تو اگر مرے بھی تو دونوں ساتھ ہی مریں گے۔ اتنا کہتے ہی فرمان کمرے سے نکل گیا۔ جب اچانک اسے اپنا موبائل یاد آیا تو وہ واپس کمرے میں داخل ہوا، تب اسے ابیہا ٹرے بیڈ پر رکھے کھانا کھاتی ہوئی دکھائی دی۔ کوئی خوش فہمی مت پالنا تمہارے ساتھ مرنا بھی گوارا نہیں ہے مجھے، تبھی کھا رہی ہوں یہ۔ فرمان کو دیکھ کر ابیہا نے اسے جتانا ضروری سمجھا، مگر فرمان خاموشی سے ہلکا سا مسکراتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور اپنا موبائل اٹھا کر واپس کمرے سے نکل گیا، لیکن کمرے کو لاک کرنا وہ نہیں بھولا تھا۔ اب مزید رسک لینے کی ہمت نہیں تھی اس میں، کیونکہ اب معاملہ اس کی زندگی اور اس کی محبت کا تھا۔ اگلے 2 دن کیسے گزرے خود فرمان کو نہیں پتا چلا۔ وہ آج کل ایک رائس مل شروع کرنے والا تھا، جس وجہ سے اس پر کام کا بہت بوجھ زیادہ تھا، لیکن جب بھی آدھی رات کو گھر واپس آتا تو سب سے پہلا سوال اس کا ابیہا کے بارے میں ہی ہوتا تھا۔ ابیہا کے کھانے اور اس کی خیریت کا سن کر پرسکون ہوتا۔ وہ سلمیٰ کو جانے کا بول کر خود ہلکے سے ابیہا کے کمرے کو کھولتا اور جا کر بیڈ پر سو رہی ابیہا کے قریب زمین پر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں سے یوں ہی سوتے دیکھتا رہتا۔ محبت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، یہ ملک فرمان کی حالت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا، جو ایک ظالم درندے سے سچا عاشق بن چکا تھا۔ بیہو جان، مجھے یہ مکمل یقین ہے ایک نہ ایک دن تمہیں بھی مجھ سے لازمی محبت ہو جائے گی، اور اس ایک دن کا انتظار مجھے شدت سے ہے۔ فرمان ابیہا کو دیوانہ وار نائٹ بلب کی روشنی میں دیکھتا دل میں خود سے مخاطب ہوا، اور پھر اچانک اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 3 کا ہندسہ دکھا رہی تھی۔ آج خلاف معمول اسے زیادہ دیر ہو گئی تھی، جب کہ صبح پھر سے اسے بہت کام کرنا تھا۔ اپنی محبت کا دیدار کرتے اسے وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ایک آخری مرتبہ ابیہا کو دیکھا اور وہ اٹھا اور دبے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل کے اسے لاک کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن فرمان کے سبھی دوست جن سے اس کی خاص جان پہچان تھی، وہ لوگ فرمان کے گھر ڈنر کے لیے آ گئے تھے۔ یہ سب ارسلان کی کارستانی تھی، اسی نے زبردستی سب کو بول کر فرمان نے انہیں انوائٹ کیا ہے یہاں بلایا تھا۔ رات 7 بجے جب سب لوگ فرمان کے گھر میں داخل ہوئے تو ارسلان نے اسے میسج کر کے گھر آنے کا کہا۔ فرمان کو تو غصہ بہت آیا، مگر وہ اگنور کرتا ہوا آج جلدی گھر آ گیا۔ امجد سے بول کے اس نے ڈنر تیار کروا لیا تھا اور اسے ڈرنکس لانے کو بھی کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ارسلان آج اسی وجہ سے یہاں ہے۔ رات کے 8 بجے فرمان گھر میں داخل ہوا اور صرف منہ ہاتھ دھو کر ان سب کے ساتھ آ کر اپنے اسپیشل روم میں جو اسی لیے استعمال کیا جاتا تھا وہیں آ کر ان سب سے مل کر بیٹھ گیا، لیکن اس کا دھیان سارا ابیہا میں اٹکا ہوا تھا۔ آخر ابھی تک اس نے ابیہا کی خیریت جو دریافت نہیں کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سب نے ڈنر کیا اور پھر ان سب کی اسپیشل پارٹی شروع ہو گئی، یعنی ڈرنکس کی بوتلیں اور گلاس کے ساتھ چکھنا امجد اٹھا کر لے آیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ڈرنک کرنے کے بعد فرمان کے 3 دوست تو ڈولتے ہوئے فرمان سے ملا کر واپس اپنے اپنے گھر چلے گئے، جبکہ ارسلان یہی فرمان کے پاس بیٹھا ڈرنک کرتا رہا۔ فرمان یار تو ابھی تک ہنی مون پہ کیوں نہیں گیا؟ اچانک ارسلان کا پوچھا گیا سوال فرمان کو چونکا گیا، لیکن وہ جواب میں سرخ آنکھوں کے ساتھ سوائے سر نفی میں ہلانے کے اور کچھ نہیں کر سکا۔ یار ایک بات سچ بتا کہ تو نے شادی بھی کی ہے کہ نہیں، کیونکہ تو نے تو ہم میں سے کسی ایک کو بھی شادی میں نہیں بلایا، نہ کوئی فنکشن کیا۔ آخر کیا وجہ ہے اس رازداری کی؟ ارسلان چکن پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھتا شوق نظروں کے ساتھ فرمان سے ایک اور سوال کر گیا۔ فرمان بھی حد سے زیادہ ڈرنک کر چکا تھا، تبھی 2 انگلیوں سے اپنی پریشانی دباتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع ہو گیا۔ ہاں یار تو صحیح کہتا ہے، مجھے بھی میری شادی نہیں لگتی۔ میاں بیوی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ہمارا تعلق تو ایسا ہے جیسے 2 اجنبی ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوں بس۔
یہ کیا کہہ رہا ہے تو فرمان؟ مطلب یہ کہ تیرے اور بھابھی کے بیچ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا؟ ارسلان کا سارا نشہ اس ایک بات سے ہی اتر گیا تھا۔ وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا کہ فرمان ایسا کب سے ہو گیا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑا، لیکن ارسلان فرمان کی طبیعت سے بھی واقف تھا کہ وہ منواتا اپنی ہی ہے۔ اگر کوئی لڑکی اسے پسند آئی تھی تو وہ اس سے نکاح تک کر چکا تھا، پھر بھلا وہ اپنا حق حاصل کرنے میں جھجک کیوں کر رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں یار، وہ تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی، ہر وقت ایک ہی بات بولتی رہتی ہے، نفرت کرتی ہوں۔ یہاں بہت تکلیف ہوتی ہے یار اس کی اس بات پر۔ فرمان اپنے دائیں ہاتھ کو سینے پہ مارتے ہوئے ارسلان کو حقیقت بتانے لگا۔ اس کی تکلیف پر ارسلان کو بھی دکھ تو ہوا، تو اگلے ہی لمحے ارسلان اپنی جگہ سے اٹھ کر فرمان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا۔ فرمان یار، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ بیویاں تو ایسے ہی کرتی ہیں تاکہ اپنے نخرے اٹھوا سکیں، اپنا غلام بنا سکیں ہم شوہروں کو، مگر تو مرد ہے یار، شیر ہے میرا، تیرا فرض بنتا ہے کہ تو اپنا حق استعمال کرے، چاہے پھر زبردستی ہی کیوں نہ پکڑنی پڑے۔ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی فرمان، تو نے بہت ہرٹ کیا ہے مجھے یار۔ تو ملک فرمان ہے، پہچان خود کو اور جا میرے شیر، یہی وقت ہے اپنی مردانگی دکھانے کا۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے یار کہ بھابھی بھی دل ہی دل میں یہی چاہتی ہے کہ تو دیکھ لینا ایک بار، تو نے اپنی چھاپ لگا دی تو پھر بھابھی کیسے تیری دیوانی ہو جائے گی۔ ارسلان مسلسل بولتے ہوئے فرمان کا مائنڈ واش کر رہا تھا، اور فرمان بھی اس قدر نشے میں مبتلا ہو چکا تھا کہ اب اس کے دماغ میں ایک ہی بات گھومے جا رہی تھی، تو دیکھ لینا ایک بار، تو نے اپنی چھاپ لگا دی تو پھر بھابھی تیری دیوانی ہو جائے گی۔ وہ بھی دل ہی دل میں یہی چاہتی ہے۔ اچھی طرح فرمان کو بھرا کر ارسلان خود تو اپنے گھر چلا گیا، جبکہ رات کے 11 بجے فرمان لڑکھڑاتی ہوئی چلتے اٹھا اور ابیحا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ابیحا چپ چاپ خود ہی کھانا کھا لیتی تھی، تو سلمیٰ بھی صرف فرمان کے گھر لوٹنے تک یہاں موجود رہتی تھی، اور اب جب فرمان آ چکا تھا تو وہ بھی جا چکی تھی۔ فرمان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر بیڈ پر بلینکٹ میں سمٹ کر سو رہی ابیحا پر پڑی تھی۔ کتنے ہی دنوں سے وہ اس کی آواز تک نہیں سن پایا تھا۔ وجہ صرف ابیحا کی بے جا نفرت تھی جو وہ برداشت کرنے کی خود میں ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ تبھی کچھ دنوں سے وہ گھر میں کافی دیر سے لوٹتا تاکہ ابیحا کا موڈ اس سے دیکھ کر خراب نہ ہو، تو اس سے بات کرنا تو دور کی ہی بات تھی۔ ابیحا کو صرف ایک نظر دیکھ کر وہ ارسلان کی پڑھائی کی پٹی سب بھول گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ سامنے اس کی محبت ابیحا موجود ہے، جس کی روح تک سے اسے محبت تھی۔ اپنے دیوانے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور پھر سے ابیحا کی نفرت، اس کے ہاتھوں خود کی ہوئی تسلیل سب بھول کر، روزانہ کی طرح آج بھی اپنی خواہش جو گھنٹوں ابیحا کے پاس زمین پر بیٹھ کے اسے دیکھنے کی تھی، وہ پوری کرنے یہاں آ گیا تھا۔ اتنی محبت تو اس نے زندگی میں کبھی کسی سے نہیں کی تھی جتنی وہ اس ظالم لڑکی سے کرنے لگا تھا، جو اس کے جذبوں اور اس کے عشق کو ہمیشہ ہی ٹھکراتی آئی تھی۔ یہ سوچیں اسے کس قدر اذیت پہنچاتی تھی، یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ آج اس کی برداشت بھی جواب دے ہی گئی تھی، تبھی وہ اپنے خاص دوستوں کے ساتھ خود بھی آج ڈرنک کر چکا تھا، تاکہ کچھ حد تک ہی سے ہی خود کو اس تکلیف دہ سوچوں اور ابیحا کی نفرت سے دور رکھ سکے۔ لڑکھڑاتی چلتے فرمان بیڈ تک آیا اور پھر زمین پر ابیحا کے قریب بیٹھتے اسے بے خودی میں دیکھنے لگا۔ نہ جانے کب وہ لڑکی اس کے جذبوں کی قدر کرتی، کب اس کی محبت کو سمجھتی۔ یہی بات سوچتے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ نائٹ بلب میں ابیحا کا روشن چہرہ کچھ اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ سفید رنگ کے کپڑوں میں وہ کوئی ابصرہ ہی لگ رہی تھی۔ اس کے نم بال کچھ دیر پہلے اس کے بعد نہانے کی گواہی دے رہے تھے۔ نیند میں کس قدر معصوم اور اٹریکٹیو لگ رہی تھی، یہ بات کوئی فرمان سے پوچھے، مگر وہ جو پہلے سے ہی اس کا دیوانہ تھا، خود کو آج روک نہ سکا۔ یا اس نشیلے جام کا اثر تھا کہ وہ ابیحا کے ہونٹوں کو فوکس کیے بیڈ کا سہارا لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر دھیرے دھیرے سے نیند میں غافل ابیحا کے گلابی نرم و نازک ہونٹوں پر جھک کر انہیں ہونٹوں میں لیے چومنے لگا۔ ابھی اسے یہی عمر دلاتے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے جب ابیحا نے ہڑبڑا کر نیند سے جھاگتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دھکا دیا تھا، جس سے فرمان جو کہ اس کے حملے کے لیے تیار نہیں تھا، گرتے گرتے بچا، اور پھر حیرانگی سے سرخ آنکھوں کے ساتھ ابیحا کی طرف دیکھنے لگا، جو غصے کی زیادتی سے سرخ ہوتے چہرے سے اسے گھورتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ ابیحا کی یہ جنونیت دیکھتے ہی فرمان پھرتی سے دکھاتے ہوئے اس کے قریب گیا، اور پھر جس ہاتھ سے وہ اپنے ہونٹوں کو رگڑ رہی تھی اسے پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھا، جبکہ فرمان کے دوبارہ خود کو ٹچ کرنے پر ابیحا تو مانو پاگل ہونے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟
کہ اگر زبردستی نکاح کر لیا ہے تو زبردستی حاصل بھی کر لو گے مجھے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا مسٹر فرمان، کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ابیہا کے دل میں تم اپنے لیے کوئی مقام کبھی نہیں بنا سکو گے، اور نہ ابیہا کبھی تمہیں پسند کرے گی۔ تم سے محبت کرنے سے پہلے میں خودکشی کرنا پسند کروں گی۔ بہت جلد اس بے نام رشتے سے آزادی مل جائے گی مجھے، کیونکہ میں عنقریب خلا لے لوں گی تم سے۔ تھڑا ابیہا غصے میں جو منہ میں آ رہا تھا وہی نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ جب فرمان بھی خود پر باندھے وہ سب برداشت کر رہا تھا، مگر جیسے اس کے منہ سے خلا کا لفظ نکلا سنا، ویسے ہی فرمان نے ایک زوردار تھپڑ ابیہا کے منہ پہ مارتے ہوئے اس کی نان سٹاپ چل رہی زبان روک دی۔ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ ابیہا جو بیڈ کے پاس کھڑی اسے باتیں سنا رہی تھی دوبارہ بیڈ پہ جا گری، اور ابیہا کے بیڈ پہ گرتے ہی فرمان اگلے ہی 5 منٹوں میں خود بھی بیڈ پہ پہنچ کر ابیہا پر گرفت مضبوط کر چکا تھا، اور پھر اپنے ایک ہاتھ سے ابیہا کا منہ دبوچے خود اپنے چہرہ اس کے بے حد قریب کرتے ہوئے غصے سے گویا ہوا۔ اتنے دنوں سے تمہارے پیچھے کتوں کی طرح پھر رہا ہوں، منتیں کر رہا ہوں تمہاری، معافی بھی مانگی ہے تم سے، مگر تم ہو کہ تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ شوہر ہوں تمہارا، چاہوں تو اپنی ضرورتیں زبردستی بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں، روک سکو گی مجھے؟ نہیں روک پاؤ گی۔ فرمان کی دھمکیوں کے علاوہ اس کی سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے ابیہا کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا جیسے اب یہ پسلیاں توڑ کر باہر ہی آ جائے گا۔ سالہ آج تک کبھی کسی سے محبت اتنی چاہت سے بات نہیں کی میں نے، مگر تمہارے پیچھے تو خود کو بھلا دیا، اور تم ہو کہ مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو، چھوڑنا چاہتی ہو مجھے۔ ارسلان صحیح کہہ رہا تھا، بیویوں کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے۔ اگر پہلی ہی رات تمہیں حاصل کر لیتا نا تو آج تم اتنی بکواس نہ کر رہی ہوتی۔ خیر، دیر آئے درست آئے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، دماغ تو ابھی بھی تمہارے ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ اب پتہ چلے گا تمہیں کہ ملک فرمان کا اصل روپ کیسا ہے، کتنا ظالم ہے وہ۔ فرمان مسلسل ابیہا کی خوفزدہ نظروں میں اپنی لہو رنگ آنکھیں گاڑے اس سے باتیں سنا رہا تھا، جبکہ ابیہا کی آنکھوں میں اب خوف کے مارے آنسو آنے شروع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ فرمان کے منہ سے آنے والی شراب کی بدبو سے اسے الگ ابکائی آ رہی تھی، مگر فرمان کو ان باتوں سے اس وقت کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ مسلسل ابیہا کو مضبوطی سے دبوچے ہوئے تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ابیہا کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے چند الفاظ بہت مشکل سے ادا ہوئے تھے۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس وقت خوف اس پر پورا مسلط ہو گیا تھا۔ وہ کر رہا ہوں جو مجھے کب کا کر لینا چاہیے تھا۔ فرمان کی بات کے علاوہ اس کی نظروں کی طلب سمجھ کر ابیہا نے اپنے پورے وجود کا زور لگا کر فرمان کو خود پر سے دھکا دے کے اٹھایا اور فوراً بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی سمت بھاگنے لگی۔ جب اسے پیچھے سے لپک کر فرمان نے کمر سے پکڑ لیا اور ساتھ ہی اپنے دانتوں کے مدد سے ابیہا کے بازو کو پھاڑ کر وہاں اپنے محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی، اس کے بعد وہ ابیہا کی گردن کو چومتے ہوئے اس کی کمر کو دیکھتا اپنے ایک ہاتھ سے ابیہا کی کمر کو پھاڑنے لگا تو اس سے وہاں زخموں کے ہلکے سے نشانوں کے ساتھ موجود کالا تل نظر آیا، جو فرمان نے اس دن بھی دیکھا تھا جب وہ ابیہا کے مرہم پٹی کر رہا تھا۔ یہ خواہش وہ تب پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن تب ابیہا نے اس کے ایک بار چومنے کے بعد ہی اس سے الگ ہو کر باتیں سنانے لگی تھی، جس سے اس کے دل کی یہ خواہش تو کہیں دب کے ہی رہ گئی تھی، لیکن آج وہ صرف اپنی سننا چاہتا تھا۔ اپنی مرضی کرنے کی ٹھان لی تھی اس نے۔ تبھی دیوانہ وار وہ یوں ہی ابیہا کو پیٹ سے پکڑ کر ابیہا کو اس کے پیٹ کی طرف ہلکا سا جھکا کر اس کی کمر پہ موجود تل کو چومنے لگا۔ ابیہا اس سارے عمل میں کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن فرمان کی گرفت سے نکل پانا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ کیوں اپنے اس حسین بدن کو چھپا رکھا ہے مجھ سے میری جان، جس پر ہمیشہ سے صرف میرا حق تھا، جو میری ملکیت ہے؟ کافی دیر تک اس تل کو چوم لینے کے بعد فرمان نے ہاتھ کی مدد سے ابیہا کی کمر سے شرٹ کو تقریباً مکمل ہی پھاڑتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، پھر ابیہا کو پیٹ سے یوں ہی پکڑے ہوئے اٹھا کر بیڈ پر پٹکا۔ فرمان دیکھو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے کبھی بہت انسلٹ کی ہے تمہاری، لیکن ایسے مت کرو پلیز۔ مجھے اتنا مت گراؤ تم میری نظروں میں کہ دوبارہ کوئی گنجائش نہ بچے۔ اپنے انجام کا سوچ کر ابیہا بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی، اس لیے اپنی انا کو ایک سمت رکھ کے وہ فرمان کی منتیں کرنے لگی۔ مسلسل ہاتھ جوڑ کر وہ فرمان سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن فرمان کو تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو ابیہا کے حسن کے سامنے خود پر سے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ
چل رہا تھا تو صرف اتنا کہ وہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے۔ ابیحہ بھی دل ہی دل میں یہی چاہتی ہے بس۔ ابیحہ کے مسلسل بولنے سے فرمان چڑچڑا ہو رہا تھا، تو اس نے بیڈ پہ پڑے ابیحہ کے دوپٹے سے اس کا منہ باندھ کر اس کی آہ پکار کا گلا گھونٹ دیا، اور ساتھ ہی ابیحہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے ہاتھ سے ابیحہ کی پھٹی ہوئی شرٹ کو پیٹ کی طرف سے اوپر کی طرف اٹھانا شروع کر دیا۔ آواز بند ہو جانے سے ابیحہ روتے ہوئے سر کو نفی میں جنبش دیتے فرمان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ فرمان پر تو جیسے شیطان سوار ہو گیا تھا۔ اس نے بغیر ابیحہ کی بات پر دھیان دیے اپنا عمل جاری رکھا اور پھر ہلکا سا جھک کر ابیحہ کے پیٹ کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہوئے یوں ہی اوپر کی طرف بڑھنے لگا اور ابیحہ کے سینے پہ جا بجا اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ ابیحہ مسلسل روتے ہوئے کھٹکتی آواز میں فرمان کو منع کرتی رہی، جسے نظر انداز کرتے ہوئے فرمان نے ابیحہ کو پیٹ کے بل لٹایا اور اسی دوپٹے کے کونے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو ابیحہ کی کمر پر باندھ کر پھر اس کی کمر کے درمیان موجود اسی کے تل کو ایک بار پھر سے اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے تیزی سے خود پر بیڈ سے اٹھا کر ابیحہ پر کمفرٹر اڑانے کے بعد اپنی جینز کی بیلٹ کھولتے ہوئے خود بھی کمفرٹر میں موجود ابیحہ پر قابض ہو گیا۔ وہ کبھی ابیحہ کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیتا تھا اور کبھی اس کے کالر بونز کو چوم رہا تھا۔ ابیحہ فرمان کے لمس پر تڑپ کر اپنی ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ جب فرمان نے اس کی ٹانگوں کو اپنے پاؤں سے پکڑتے ہوئے اس پر اپنی گرفت مضبوط کی اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد ابیحہ کے کپڑے اس کے وجود سے الگ کر کے فرمان نے انہیں زمین پر پھینکا اور ابیحہ کی کمر کو پکڑتے ہوئے اس پر جھک گیا۔ فرمان کی شدتیں سہتے ہوئے ابیحہ کچھ دیر تڑپتی رہی، مگر پھر کچھ ہی دیر بعد خاموش ہو گئی، جبکہ فرمان ابیحہ پر ترس کھائے بغیر اس پر اپنی جنونیت کی چھاپ چھوڑتا رہا۔ رات کے تقریباً 4 بجے ابیحہ سے جدا ہوا اور پھر اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھو کر اپنی شرٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ابیحہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح کے تقریباً 10 بجے ابیحہ کو جب ہوش آیا تو اگلے ہی پل اسے وہ تمام سینز یاد آنے لگے جب فرمان نے اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ خود کو کمفرٹر میں بغیر کپڑوں کے دیکھ کر آنسو پھر سے اس کے چہرے کو بھگونے لگے۔ کتنی منتیں کی تھی اس نے اس ظالم شخص کی، معافیاں مانگی، لیکن وہ تو جیسے اس وقت اپنے نفس کے آگے اندھا اور بہرا ہو گیا تھا، جسے نہ تو ابیحہ کا گڑگڑانا نظر آیا اور نہ روتے ہوئے معافی مانگنا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی لیٹے آنسوؤں کے ذریعے اپنی تکلیف ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی، جو ختم تو کیا ہی ہونی تھی بلکہ اب تو اسے اپنے وجود تک سے گھن آ رہی تھی، جسے ملک فرمان نے چھوا تھا۔ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ غصے سے اپنا دایاں ہاتھ بیڈ پر مارتے وہ اٹھ بیٹھی، حالانکہ اس کے ہاتھ میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی، کیونکہ رات کو فرمان نے اس کے دونوں ہاتھ جو باندھے ہوئے تھے، جنہیں کھولنے کی جدوجہد میں ابیحہ انہیں زخمی کر چکی تھی، لیکن اس تکلیف پر بھی اس نے کوئی ریئیکٹ نہ کیا۔ شاید وہ اب ہر درد، ہر تکلیف کو خود پہ حرام کر گئی تھی، یا اسے اب خود سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ وہ کچھ محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک نظر سامنے زمین پر پڑے اپنے کپڑوں کو دیکھنے کے بعد وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور اپنے کپڑے زمین سے اٹھا کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ شاور کھولنے کے بعد اس کے نیچے کھڑی وہ ٹھنڈے پانی میں کانپتی ہوئی جوش کے ساتھ اپنے بدن کو رگڑ رہی تھی، جیسے فرمان کے لمس کو وہاں سے نوچ کر پھینک دینا چاہتی ہو۔ مسلسل اپنے ہونٹوں کو رگڑنے سے وہاں سے خون رسنے لگا تھا، ساتھ ہی اپنے کندھوں، پیٹ، کمر پر ہر جگہ اس نے ناخنوں سے نوچ نوچ کر نشان ڈال دیے تھے، اور کچھ جگہ سے تو خون بھی نکلنے لگا تھا، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی، جسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہو۔ کتنی ہی دیر یہی عمل دہرانے کے بعد وہ تھک ہار کر پانی کے نیچے بیٹھ گئی اور اسے خود میں بہنے دیا۔ جب تک اس کی حالت ٹھنڈے پانی میں اتنی دیر رہنے سے غیر ہونے لگی تو وہ اٹھ کر شاور بند کرتی، مکمل کانپتے ہوئے سفید پڑ گئے جسم پر کپڑے پہنتی باتھ روم سے باہر نکل گئی۔ دوبارہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ہر جگہ رات والے سینز یاد آنے لگے۔ دروازے کے قریب سے اسے پیچھے سے پکڑ کر فرمان اس کے کپڑے پھاڑ چکا تھا اور وہی کپڑے اب بھی ابیحہ نے پہنے ہوئے تھے، اور پھر بیڈ کو دیکھتے ہوئے اسے سب کچھ پھر سے یاد آنے لگا، جس سے ابیحہ پھر سے چیخنے چلانے لگی، ساتھ ہی روتے دھوتے ہوئے وہ اس کمرے میں موجود ایک ایک سامان کو بکھیرتے ہوئے اپنے غصے اور طیش کو ختم کر رہی تھی۔
اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا جو وہ فرمان جیسے درندے سے خود کو بچا نہ سکی۔ اچانک سائڈ ٹیبل پہ موجود سامان نیچے پھینکتے اس کی نظر زمین پہ پڑنے والی چھری پہ پڑ گئی، تو اگلے ہی لمحے کانپتے ہوئے اس نے تیزی سے وہ چھری اٹھائی اور غصے کے ساتھ جوش میں اس چھری کو اپنے پیٹ میں مارنے لگی، جب اچانک اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ میں خود کو ختم نہیں کروں گی ملک فرمان، ختم تو تم ہوگے، تمہارے گناہوں کی سزا میں تمہیں دوں گی۔ زمین پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے ابیہ نے نفرت سے فرمان کے متعلق سوچا اور پھر اس چھری کو غور سے دیکھتے ہوئے زمین پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کے اپنے ہاتھوں کے گرد گھمانے لگی۔ ہر انگلی سے چھری گزر رہی تھی، ذرا سی لاپرواہی سے اس کا ہاتھ زخمی ہو سکتا تھا۔ اندھیرے کمرے میں چھری کی ٹک ٹک کی آواز اس کی ذہنی صحت کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی چھری سے خود کی جان لے لے وہ، کیونکہ اسے پہلے فرمان سے بدلہ لینا تھا، پھر یہاں سے بھاگنے کا سوچا ہوا تھا اس نے۔ نہ ہی وہ اتنی ہمت کر پا رہی تھی کہ اس چھری سے وہ اپنا چہرہ مسخ کر دے یا تیزاب سے جلا لے خود کو، کیونکہ ملک فرمان اس کے اسی چہرے اور اسی وجود پہ تو مر مٹا تھا۔ اتنا خود کو بد شکل بنانا چاہتی تھی وہ کہ فرمان اس کے اسی چہرے سے کراہت محسوس کرے، لیکن وہ بزدل نہیں تھی اور نہ ہی وہ بننا چاہتی تھی۔ وہ ایک کمزور لڑکی نہیں ہے جس پہ آسانی سے حکمرانی کر سکے گا۔ اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی اور وہ قیمت اسی کی جان ہوگی۔ غصے سے سوچتے ہوئے ابیہ نے چھری کی نوک کو زور سے دیوار میں دے مارا تو چھری دیوار میں ہی پیوست ہو گئی۔ اس نے اپنے کھلے بالوں کو باندھ کر اپنے پپڑی زدہ ہونٹوں کو اتنی زور سے صاف کیا کہ اس کے ہونٹوں کے زخم سے دوبارہ خون نکلنے لگ گیا تھا۔ یوں ہی خون کو بہتا چھوڑ کر اپنے دوپٹے کو بیڈ سے اٹھا کر خود میں ہی سمٹے ہوئے وہ اپنے جسم پر موجود پھٹے کپڑوں کو اچھے طریقے سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اس کمرے کی ہر چیز سے شدید نفرت آ رہی تھی، لیکن وہ اس کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس کمرے میں رہنا اس کی مجبوری تھی۔ آخر کو بند جو کیا ہوا تھا اسے یہاں۔ زور سے اپنی سرخ آنکھوں کو میچے ابیہ زمین پر لیٹ گئی، جب اچانک اس کے ذہن میں ایک چلتی کشمکش ایک دم ایک کنارے پہ آ کے رک گئی تھی، کیونکہ اب وہ سوچ چکی تھی کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ ابیہ نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس جگہ کسی قیمت پر نہیں رہے گی۔ دوپہر کا وقت تھا جب فرمان نیند سے بیدار ہوا تو جھٹ سے اٹھ بیٹھا اور رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ جیسے جیسے وہ سب سوچ رہا تھا ویسے ہی اس کا غصہ پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ زور زور سے اپنے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرتے ہوئے فرمان خود کو ملامت کر رہا تھا۔ یار کتنا گھٹیا آدمی ہوں میں، یہ تھی میری محبت؟ سچ میں ابیہ سے ہی کہتی تھی، میں لائق نہیں ہوں اس کے۔ ابیہ کے محبت کا طلبگار بنا ہوا تھا، جبکہ میں تو اس کی معافی کے بھی قابل نہیں ہوں۔ یار کیا کروں میں؟ کیسی ہوگی میری جان؟ کس حال میں کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں؟ میں نے تو کر دیا میں نے کر دیا فرمان، اب کبھی معاف نہیں کرے گی وہ تجھے۔ اسی سوچ کے زیر اثر پیشانی پر بل ڈالے فرمان بیڈ سے اٹھا اور باتھ روم میں اپنے کپڑے لیے گھس گیا۔ بات لے کے جب وہ واپس کمرے میں آیا تو شرمندگی اور ملامت اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ خود سے ہی نظر چراتے فرمان بھاری قدموں کے ساتھ ابیہ کے کمرے کی طرف گیا اور دروازے کے باہر کھڑا پھر سے شرمندگی سے سوچنے لگا، کس منہ سے جاؤں میں اندر؟ اس قابل ہوں میں لیکن اسے دیکھے بغیر سکون بھی تو نہیں ملتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سوچ بچار کے بعد فرمان ایک فیصلہ کر کے آہستگی سے دروازہ کھولنے لگا۔ وہیں دروازہ کھلنے پر ابیہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ کھول رہا ہے، تو ابیہ تیزی سے اٹھی اور ہاتھ میں پکڑی چھری کو لے کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ ہلکے سے دروازہ کھول کر فرمان کمرے میں داخل ہوا اور پھر غور سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کمرے کا معائنہ لینے لگا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ابیہ شدید قسم کی ناراض ہے اور غصے میں ہے۔ وہیں دوسری جانب ابیہ جو فرمان کو قتل کرنے کا سوچے بیٹھی تھی، اب اس کی ساری ہمت سارا جنون کہیں دب گیا تھا۔ وہ نرم و نازک دل کی مالک لڑکی ظالم یا جنونی خونی تو نہیں تھی، تبھی اس نے فرمان پر حملہ نہ کیا تھا۔ ابیہ کو کمرے میں نہ پا کر فرمان نے دھیرے سے اسے پکارا، جب اچانک فرمان کے پیچھے دروازے سے نکل کر باہر بھاگنے لگی۔
تو فرمان نے لپک کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ خود کو ایک بار پھر سے چھونے پر ابیہ نے سرخ آنکھوں سے فرمان کو گھورا اور اپنے بازو کو جھٹکے دیتے ہوئے اسے چھڑوانے لگی، جب اچانک غلطی سے اس کے ہاتھ میں موجود چھری فرمان کے کندھے پر گڑ گئی اور فوارے کی طرح خون نکلنا شروع ہو گیا۔ فرمان کے کراہنے کے ساتھ خون دیکھنے کی دیر تھی۔ ابیہ سب کچھ بھول بھلا کر فرمان کے قریب جاتے ہوئے کانپتے ہوئے اسے سوری بولنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، سوری، میرا ارادہ، سو سوری۔ لڑکھڑاتے لہجے میں مکمل خوف سے کانپتے ہوئے ابیہ مسلسل فرمان سے معافیاں مانگ رہی تھی، جبکہ وہ دیوانہ وار اپنی تکلیف بھلائے ابیہ کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ ابیہ کو بچپن سے ہی خون سے بہت ڈر لگتا تھا اور اپنی وجہ سے کسی کو چوٹ پہنچ جائے یہ بات ابیہ کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے اب بھی وہ فرمان سے نفرت کی دعوے دار تھی۔ اس وقت اسی کی تکلیف پر خود بھی تڑپ رہی تھی۔ تم پلیز یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ ابیہ فرمان کو بازو سے تھامے بیڈ پر بٹھا کر اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتی کمرے سے بھاگ کر نکلی اور 2 منٹ بعد واپس دوڑتی ہوئی فرمان کے پاس آئی اور بیڈ پر فرسٹ ایڈ باکس رکھ کے فرمان کی شرٹ دھیرے اور نرمی سے اتارنے کے بعد روئی کی مدد سے پہلے خون صاف کیا اور پھر اس کی ڈریسنگ کرنے لگی۔ فرمان یہ سب دیکھ کر بالکل حیران تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ ابیہ اس کے اتنا سب کچھ برا کرنے کے بعد اتنے اچھے طریقے سے پیش آ سکتی ہے۔ ابیہ کی نظروں میں اپنے لیے موجود درد اسے بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ابیہ نے جب فرمان کی مکمل ڈریسنگ کر لی تو زمین پہ گرے روئی کے ٹکڑے اور خون سے بھرے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ پلیز معاف کر دو مجھے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ابیہ کے یوں پھوٹ کے رونے پر فرمان بوکھلا ہی تو گیا تھا، کہاں وہ اپنی جان سے عزیز بیوی کو روتے ہوئے برداشت کر پاتا۔ بیوی یار کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یار، تم پلیز خود کو تکلیف مت دو، بلکہ پلیز ابیہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں تمہاری معافی کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن پلیز معاف کر دو۔ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے جو میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ جس چیز کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ حقیقت میں نے کر دیا۔ جو اذیت تمہیں ملی اس کے آگے یہ تکلیف تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ معاف کر دو یار، سکون نہیں مل رہا مجھے اب۔ فرمان نے ابیہ کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دینے کے بعد خود بھی معافی مانگ لی، جبکہ فرمان کی باتیں سن کر ابیہ کو وہ سب پھر یاد آ گیا تو اس نے غصے اور نفرت سے فرمان کو دیکھا اور فوراً جھٹکے سے اپنا ہاتھ فرمان کی گرفت سے نکالا۔ تم جیسے گھٹیا شخص سے تو یہ بات کرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ چاہ رہی ہوں میں تم جیسے درندے سے دور، ہمیشہ کے لیے، اور خبردار اگر تم نے مجھے روکا تو۔ اپنی بات کہہ کر ابیہ واپسی کے لیے پلٹی، جبکہ فرمان ہڑبڑا کر کچھ سمجھ نہ آنے پر زور سے چیخا تھا، کتنا خون نکل رہا ہے یار۔ فرمان کی چیخ پر ابیہ نے پلٹ کر دیکھا تو سچ میں فرمان کے زخم سے دوبارہ سے نکل رہا تھا خون دیکھ کر ابیہ تیزی سے فرمان کے پاس آئی۔ نفرت کرتی ہوں تم سے، یاد رکھنا، شدید نفرت، لیکن میری وجہ سے کسی دشمن کو بھی تکلیف پہنچے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، اور تم سے بڑا دشمن اس وقت میرے نزدیک کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھ سے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش مت کرنا، بس پٹی کرنے دو۔ بولنے کے ساتھ ہی ابیہ نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور پھر سے فرمان کی ڈریسنگ کرنے لگی، جبکہ فرمان مسلسل ابیہ کی طرف معافی طلب نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ فرمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے اسے ابیہ کی معافی مل جائے۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے، اور اگر تم نے مجھے اس بار روکنے کی کوشش کی تو میں خودکشی کرنا پسند کروں گی۔ اتنی ہی نفرت مجھے تم سے ہے کہ جس چیز کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا اسے کرنے سے بھی باز نہیں آؤں گی۔ فرمان کی پٹی کرتے ہوئے ابیہ غصے سے بولتی پلٹ کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ فرمان اس کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور تیزی سے اٹھ کر ابیہ کے پیچھے جا کے اس کا ہاتھ پکڑنے کے بعد خود گھٹنوں کے بل سر جھکا کے بیٹھ گیا تھا۔ پلیز ابیہ مجھے معاف کر دو، چھوڑ کر مت جانا مجھے، تمہاری بے رخی تو گوارا ہے مگر جدائی نہیں، مر جاؤں گا میں یار۔ شرمندگی اور کرب کی انتہا فرمان کی آواز سے معلوم ہوتی تھی، لیکن ابیہ کو اس پہ ترس بھی نہ آیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ابیہ غصے سے چیختے ہوئے فرمان کو اپنا ہاتھ چھوڑنے کا بول رہی تھی، لیکن فرمان مسلسل ایک ہی بات رو کر کہے جا رہا تھا، مجھے معاف کر دو ابیہ پلیز۔ ایک بار پھر سے یہی بات سن کر ابیہ نے تیش سے اپنا ہاتھ کھینچا اور فرمان سے 2 قدم دور جا کے کھڑی ہو گئی۔ سمجھا کیا ہوا ہے تم نے، کہ پہلے گناہ کر لوگے، پھر معافی کا ایک آسان سا لفظ کہہ دو گے اور معافی مل جائے گی تمہیں، بولو ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ملک فرمان
کل رات تمہاری کی گئی گھٹیا حرکت نے میرا غرور، میری عزت نفس، ہر چیز ختم کر دی ہے، اپنی ہی نظروں میں گرا دیا ہے مجھے۔ خود سے گھن محسوس کر رہی ہوں میں۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو آج ہی کر لیتی میں۔ فرمان سے کہتے ابیہ خود بھی رونے لگی۔ نہیں کروں گی، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ پلیز احسان کر دو مجھ پر، میری جان چھوڑ کر۔ نہیں نہیں ابیہ، پلیز جانے کا مت کہو، میں تمہیں ٹچ بھی نہیں کروں گا، اور اگر تم نہیں کہو گی تو میں بات تک نہیں کروں گا تم سے، لیکن پلیز یہاں سے جانے کا مت کہو۔ احسان کر دو، پوری زندگی یاد رکھوں گا۔ فرمان نے اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے ابیہ سے درخواست کی تھی۔ فرمان کو کھڑے ہوتے دیکھ کر ابیہ نے چونک کر فرمان کو دیکھا تو فرمان کی حالت دیکھ کر ابیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ اگر تم نے مجھے چھونے کا سوچا تو میں تم سے دور چلی جاؤں گی، اتنا دور چلی جاؤں گی کہ ترستے رہو گے، میری شکل تک نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تم جو کہو گے وہی کروں گا، بس تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ بیہو، لو یو یار، ریئلی لو یو۔ فرمان خوشی سے چہک کر بولتے ہوئے ابیہ کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ ابیہ نے غصے سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا۔ ابیہ کے گھرنے پر فرمان نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ابیہ کے ہاتھ پر تھا، اور فوراً پیچھے کر لیا۔ سوری، فرمان نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے دانت دکھائے، مگر ابیہ اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سارا کو شادل کے گھر آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی۔ شادل نے تو نہ ہونے کے برابر بات کی ہوئی تھی اس سے۔ وہ رات دیر گھر واپس لوٹتا جب سارا سو چکی ہوتی، اور صبح پھر بھی صرف کھانے کی ٹیبل پر وہ شادل کو دیکھ پاتی تھی۔ پھر پورا دن اپنے بابا کی یاد میں روتے یا کچھ گھر کے کام کرتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس نے وہی نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ شادل سے تو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ اسے اس کے گھر سے کپڑے لا دے یا پھر نئے کپڑے خرید دے، یا پھر اس نے سارا کو کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا جو اس بات کا دھیان آتا۔ وہ تو نہ جانے خود کن سوچوں میں گم رہتا تھا۔ آج بھی شادل کے گھر سے جانے کے بعد سارا گھر میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر تک صفائی وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ 1-2 بار پہلے بھی اس نے گھر کو دیکھا تھا، مگر زیادہ غور سے نہیں۔ مگر اب نہ جانے کیا سوچ کر وہ چھوٹے قدم اٹھا کر پورے گھر میں گھومنے لگی۔ پورے ہی گھر کا جائزہ لیتے ہوئے وہ چلتی ہوئی ابیہ کی طرف کمرے کی طرف آئی اور کھڑی ہو کر دروازے پر لگے ڈونٹ ڈسٹرب کے بورڈ کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ یہ کس کا کمرہ ہے۔ منٹ تک وہاں رہنے کے بعد سارا نے خود سوچتے ہوئے ہلکے سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ مکمل طور پر ابیہ کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا، ساتھ ہی ابیہ کا سامان وہاں پڑا تھا۔ سب کچھ اسی حالت میں تھا جیسے ابیہ چھوڑ کے گئی تھی۔ سارا حیرانگی سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، ہر تصویر کو وہ ہاتھ سے چھوتی گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ کمرہ آخر کس کا ہے؟ شاید شادل کی بہن کا، لیکن پھر شادل نے اس کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خود سے بات کرتے سارا نے ابیہ کی وارڈروب کھول کے دیکھا اور پھر کپڑوں سے بھری پڑی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور شوخ رنگوں کے کپڑے سارا کو بھی پسند آئے تو اچانک وہ اپنے جسم پہ موجود 4 دن پہلے کے کپڑوں کو دیکھتی، پھر کچھ شرمندہ ہوئی اور پھر اچانک سامنے ہینگ کیے گئے نیلے رنگ کے خوبصورت فراک کو نکال کر ٹاول بھی اٹھایا اور ابیہ کے ہی باتھ روم میں گھس گئی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد شاور لے کر ابیہ کے کپڑے پہن کر بالوں کو برش کرنے کے بعد سارا باقی چیزوں کو غور سے دیکھنے لگی، اور پھر بیڈ پر لیٹ کر شادل کے متعلق سوچتے ہوئے اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ کب گہری نیند سو چکی ہے۔ آنکھ تو اس کی تب کھلی جب اچانک کانوں میں بادل کے گرجنے کی آواز پڑی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو اسے کھڑکی کے باہر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گرتی دکھائی دی تھی۔ سارا ہمیشہ سے ہی بارش کی دیوانی تھی، وہ کبھی بھی خود کو بارش میں نہانے سے روک نہیں پاتی تھی۔ اب بھی یہی حال تھا اس کا، جو وہ بغیر یہ دیکھے کہ اس کے رات کا کون سا پہر ہے فوراً بیڈ سے اٹھی اور بھاگ کر گھر کے پیچھے بنے لان میں آ گئی، جہاں بارش اب تھوڑی تیزی سے برس کر اسے بھگونے کا باعث بن رہی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب شادل پولیس اسٹیشن میں بیٹھا آنکھیں بند کیے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج پھر سے اسے شدت سے بے جان کی یاد ستا رہی تھی۔ کب سے
اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے اس نے موبائل کو سامنے ٹیبل سے اٹھایا اور بی جان کی تصویریں دیکھنے لگ گیا۔ بی جان کیوں چھوڑ کر گئی آپ مجھے؟ ایک بار بھی میرے بارے میں نہ سوچا؟ آپ جانتی تھی کہ آپ کے بغیر آپ کا شاہو کچھ نہیں کر پائے گا۔ کیسے رہوں میں اکیلے؟ زندگی تک سے کوئی لگاؤ نہیں رہا مجھے۔ کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں میں بی جان۔ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس سے اس دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ کوئی نہیں۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے شادل اپنی تکلیف بیان کر رہا تھا جب اچانک تصویروں کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے ابیہا کی تصویر آ گئی جو کہ شادل کے ساتھ ابیہا نے بنائی ہوئی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، بے وفا ہو تم بے وفا۔ شادل دانت پیستے ہوئے ابیہا کی تصویر ڈیلیٹ کرنے لگ گیا تھا، لیکن تصویر تھی کہ ڈیلیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو شادل نے موبائل غصے سے دیوار پر دے مارا جو اگلے ہی پل میں زمین پہ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، جبکہ شادل نے فوراً ہی اپنے سر کو ہاتھوں میں گرا لیا تھا، ساتھ ہی بہت سے آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے بہتے چلے گئے تھے۔ کچھ دیر سب یہی کرنے کے بعد اچانک شادل اپنی کرسی سے اٹھا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ گھڑی رات کے 1 بجے کا ہندسہ دکھا رہی تھی جب شادل ڈولتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ جب کبھی اسے ابیہا یا بی جان کی یاد آتی تھی تو وہ ہمیشہ جام کا ہی سہارا لیتا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے یہی معمول تھا اس کا، لیکن سارا کو کبھی پتہ نہ چلا کیونکہ وہ تب سو رہی ہوتی تھی۔ باہر موسم بھی بہت خراب تھا اور سارا میڈم گھر کے پیچھے بنے لان میں مسکرا کر موسم کو انجوائے کرتی نہا رہی تھی۔ یوں ہی لڑکھڑاتے ہوئے وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اچانک پچھلے لان کی طرف کھڑکی میں اسے ابیہا کے کپڑے پہنی سارا دکھائی دی۔ ابیہا یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ کیا وہ میرے لیے واپس؟ شادل دل ہی دل میں خوش ہوتا تقریباً بھاگتا ہوا گرتا پڑتا گھر کی پچھلی جانب گیا اور جا کر سارا کے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارا چونک کر شادل کو دیکھنے کے بعد اسے سوال کر گئی، لیکن شادل وہ تو مدہوش ہوا پڑا تھا، کسی بات کا ہوش ہی کب تھا اسے۔ اس نے ابھی تک سارا کی شکل نہیں دیکھی تھی، وہ تو بس ایک ہی ہاتھ سارا کے پیٹ پہ رکھے اسے کمر سے اپنے سینے کے ساتھ چپکا چکا تھا اور اپنا چہرہ سارا کے کھلے نم بالوں میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابیہا کہاں چلی گئی تھی تمہیں پتہ ہے کتنا مس کیا میں نے تمہیں؟ شادل سارا کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا، وہی وہ شادل کے منہ سے کسی ابیہا کا نام سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یہ ابیہا کون ہے جو شادل کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے؟ ابیہا کے بارے میں مزید جاننے کی جستجو میں سارا خاموشی سے کھڑی شادل کی باتیں سننے لگی تاکہ اسے حقیقت کا علم تو ہو۔ ابیہا کچھ بولو نا، تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ شادل سارا کو پکڑے اس کی گردن سے بال ہٹاتا ہوا وہاں اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے کتنی ہی دیر سے اسے چومتا رہا۔ سارا کو جھرجھری تو بہت آئی، ساتھ ہی وہ پوری جان سے کانپ اٹھی۔ یہ حقیقت جاننے کا جنون اس قدر زیادہ تھا کہ وہ بغیر کوئی حرکت کیے چپ چاپ اسی پوزیشن میں کھڑی رہی۔ سارا کو خاموش پا کر شادل نے اچانک سے اسے کندھوں سے تھامے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، مگر اندھیرا کافی تھا اور شادل کی آنکھیں بھی نشے کی بدولت مکمل کھل نہیں رہی تھیں، اس لیے سارا کی شکل بھی اسے دکھائی نہ دی تھی۔ اگلے لمحے شادل نے اپنا ایک ہاتھ سارا کی گردن میں ڈالا اور سارا کا چہرہ اونچا کر کے اپنے ہونٹوں سے چومنے لگا، جب اچانک آسمان سے بجلی کڑکی اور اسی روشنی میں شادل کو سارا کا چہرہ نظر آ گیا جو کہ خود آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ چہرہ دیکھ لینے کی دیر تھی۔ شادل نے فوراً سارا کو دھکیلا تو وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ تم ہو یہاں؟ بتا نہیں سکتی تھی ابھی میں؟ یہ ابیہا کون ہے؟ ابھی شادل کی بات ختم نہیں ہوئی تھی جب سارا نے خود الٹا ایک سوال پیش کر دیا تھا۔ جو بھی ہے تمہارا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ایک بات تو بتاؤ، تم ابیہا کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہو؟ پہلے میری بات کا جواب دیں، لگتی کیا ہے وہ آپ کی؟ بتائیں مجھے، اور اب کہاں ہے وہ؟ سارا کو سنجیدگی سے سوال کرتا دیکھ شادل کو کچھ سمجھ نہ آئی تو وہ واپسی کے لیے پلٹا جب سارا نے اسے بازو سے تھام لیا اور خود اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ جواب دے مجھے، کون ہے ابیہا؟ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں میں، اپنے کام سے کام رکھو، سمجھی؟ سارا کے چیخنے پر شادل بھی بھڑک اٹھا تھا، ساتھ ہی اس نے سارا کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر بری طرح چھڑکا تھا۔ پسند کرتی ہوں آپ کو شادل، پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی مجھے آپ سے، تو کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ اوہ واہ،
پہلی نظر میں محبت، کیا ڈائیلاگ بولا ہے تم نے، کمال کا۔ ایسے ڈائیلاگ استعمال کر کے اور ان آنسوؤں کو ذریعہ بنا کر ہی تو تم لڑکیوں ہم مردوں کو بیوقوف بناتی ہو۔ لیکن ایک بات سن لو میری، کہ تم سب لڑکیاں لفظ محبت تک سے واقف نہیں ہو۔ تمہیں صرف ایک عدد مرد چاہیے ہوتا ہے رومانس کے لیے، اور کچھ نہیں۔ لیکن مجھ سے زیادہ امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، کیونکہ نفرت ہے مجھے تم سب کی سب لڑکیوں سے، شدید ترین نفرت۔ اپنا تمام غصہ سارا پر انڈیل کر شادل وہاں سے جانے لگا تو لڑکھڑا کر گرنے لگا، مگر سارا، جس کا سارا دھیان اس دشمن جہاں پر ہی تھا، وہ لپک کر شادل کے قریب گئی اور سہارا دی اس کو کمرے میں لا کر بیڈ پہ لٹا دیا۔ وہ مکمل طور پہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہا تھا اور اس کی یہ حالت سارا کو درد سے دوچار کر رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے شادل، دل توڑا ہے کسی نے آپ کا، لیکن اب دوبارہ میری محبت ہی چھوڑے گی اس ٹوٹے ہوئے دل کو۔ سارا خود سے وعدہ کرتی شادل پر کمبل اڑا کر خود کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن اب یہاں سے انجانی سی نفرت اور جلن محسوس ہوئی تھی اسے، جس نے شادل کا یہ حال کیا تھا۔ اب یہاں کے وہاں سے جاتے ہی فرمان بھی کسی حد تک پرسکون ہو کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا اور بیڈ پہ گر کر چھت کو گھورتے ہوئے اپنی کچھ دیر پہلے والی باتوں پہ غور کرنے لگا تھا۔ یار کیا کروں، کیسے رہوں گا اب یہاں سے بات بھی کیے بغیر، سنبھال پاؤں گا اپنے اس دل کو، کہہ تو دیا اتنی بڑی بات، لیکن اب کیا میں پورا اتر سکتا ہوں اس پر؟ فرمان کتنی ہی دیر انہی باتوں پہ غور و فکر کرتا خود سے سوال کرتا رہا، جبکہ ابھیا کچھ دیر چھت پر گزار کر واپس اپنے کمرے میں جا کے بیٹھی تھی، جب اچانک اس کی نظر اپنے انہی پھٹے ہوئے کپڑوں پر پڑی تھی۔ وہ اس گھر میں اکیلی تو نہیں رہتی تھی، فرمان کے علاوہ ملازم بھی تو ہوتے تھے یہاں، تو وہ انہی کپڑوں میں تو بالکل نہیں پھر سکتی تھی۔ تبھی وارڈروب سے نئے کپڑے نکال کر وہ باتھ روم میں چلی گئی اور پھر ایک بار پھر سے شاور لینے کے بعد وہ کپڑے پہن لیے تھے۔ خود کو بار بار اذیت پہنچا کر نہ جانے اسے کیا سکون مل رہا تھا، یا اب وہ فرمان کو ڈریسنگ کرتے ہوئے چھو چکی تھی اس لیے اب دوبارہ نہانے لگی تھی، یا وہ واقعی میں اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ اپنی ان خاموش نظروں سے خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھتی وہ اپنے بالوں پر کنگھی کر رہی تھی، جب اسے اپنے کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی تو وہ ہیئر برش واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی ایک نظر خود کو مرجھائے چہرے کو دیکھتی دروازے کی سمت چل پڑی اور کھول کر دیکھا تو سامنے خان سما نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میم صاحب، کھانا بن گیا ہے، آ کر کھا لیجیے۔ آپ جاؤ۔ ابیہ کا جواب ملتے ہی خان سما پلٹ کر چلا گیا تو ابیہ واپس اپنے کمرے میں آ کر گیلے بالوں کو باندھتی کمرے سے باہر نکل کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی۔ آپ کے صاحب نے کھانا نہیں کھانا کیا؟ فرمان کی غیر موجودگی پر ابیہ نہ چاہتے ہوئے سوال کر گئی تھی۔ جی میم، میں نے انہیں کہا ہے، انہوں نے منع کر دیا ہے۔ خان صاحبہ نے ابیہ کو کچھ دیر پہلے والی بات بتائی تو وہ اپنی پلیٹ میں سالن ڈال کر رک کر دوبارہ بولی، نہیں آپ انہیں دوبارہ بلائیں، آ جائیں گے وہ۔ اب بولیں کہ میں نے جائیں۔ ابیہ بولتے بولتے رک گئی، کیونکہ وہ فرمان پر یہ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اسے کھانے پر بلوا رہی ہے۔ وہ خان صاحبہ کو وہاں سے فرمان کے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ جبکہ ابیہ کا حکم ملنے کی دیر تھی، خان صاحبہ تھوڑے دوبارہ سر جھکائے فرمان کے کمرے کے پاس کیا اور ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ صاحب جی کھانا کھا لیں۔ فرمان کے سوال پر خان صاحبہ نے فوراً اپنے آنے کی وجہ بتائی تھی۔ نہیں، میں نے نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے مجھے، پہلے بھی تم سے کہا تھا، اب دوبارہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، ورنہ جانتے ہو تم مجھے، جاؤ یہاں سے۔ جی صاحب جی، لیکن اس دفعہ میم صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو بلانے کا۔ فرمان جو کافی حد تک غصے میں مبتلا ہو چکا تھا، اچانک خان سما کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ پر چونک کر کھڑا ہوا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ سچ میں ابیہ نے کہا تم سے مجھے کھانے پر بلانے کا؟ فرمان حیرانگی سے سوال کرنے لگا۔ اسے یقین ہی تو نہیں آ رہا تھا کہ ابیہ ایسا کر سکتی ہے، مطلب اسے فرمان کی فکر تھی کہ وہ بھوکا نہ رہے۔ کتنی ہی خوش فہمیاں پال لی تھی اس نے ان چند سیکنڈز میں ملک فرمان نے۔ جی صاحب جی، انہوں نے ہی کہا ہے۔ خان سما بول کر خاموش ہو گیا، جبکہ فرمان کی خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ اس کی ایک بات پر کیسے چہرہ کھل گیا تھا اس کا۔ اچھا تم چلو، میں آتا ہوں۔ فرمان کا حکم ملتے ہی خان سما واپس پلٹ گیا، جبکہ فرمان جلدی سے باتھ روم میں جا کر منہ دھونے کے بعد ٹاول سے خشک کرتا سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر چلا گیا تھا۔ ابیہ نے دور سے فرمان کو آتا دیکھ لیا تھا، تبھی اس پر غصہ ناراضگی جتانے کے لیے چہرے
پر کرختی کی سجائے تیزی سے کھانا کھانا شروع ہو گئی تھی، جیسے وہ پہلے سے ہی کھانا کھا رہی ہو اور فرمان کو علم نہ ہو کہ اس کے آنے کے بعد ہی وہ کھانا شروع کر چکی ہے۔ وہی فرمان نے وہیں آ کر محبت بھری نظروں سے ابیہا کو کھانا کھاتے دیکھا تو خاموشی سے اس کے سامنے موجود چیئر پر بیٹھ کر بس ابیہا کو ہی دیکھے گیا، جو سبز رنگ کی فراک کے ساتھ دوپٹے کو سر پہ رکھے ہوئے تھی، مرجھایا ہوا چہرہ اور ہونٹ زخمی۔ فرمان کو ڈھیروں شرمندگی نے پھر سے آن گھیرا، لیکن اب وہ دل ہی دل میں طے کر چکا تھا کہ اپنی بیہو کو زمانے بھر کی خوشیاں دینے گا۔ جبھی وہ خود کو پرسکون کرنے لگا۔ بیہو جان، فرمان کے اچانک بولنے پر ابیہا نے اسے گھور کر دیکھا تو فرمان، جو اپنی خوش فہمیوں میں زیادہ ہی سیریس ہو گیا تھا، چونک کر واپس ہوش میں آیا تھا۔ وہ تم نے بلایا کھانے کے لیے مجھے؟ ہاں بلایا ہے، کیونکہ کفارہ ادا کر رہی ہوں، میری وجہ سے چوٹ جو لگ گئی ہے تمہیں، ابیہا نے جتانا ضروری سمجھا، لیکن فرمان کا منہ اس کی ایک بات پر لٹک گیا تھا۔ اچھا صحیح ہے، وہ تو میں اسی لیے نہیں آ رہا تھا کہ تم میری موجودگی کو جو ناپسند کرتی ہو۔ تو فرمان نے ابیہا کو اپنے نہ آنے کی وجہ بتائی، جس پر ابیہا، جو کھانے میں خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی، سر اٹھا کر سنجیدگی سے فرمان کو دیکھنے لگی۔ اوہ کیا لاجک ہے تمہارا، مجھے تو تم اور تمہاری موجودگی سے ہمیشہ ہی نفرت رہے گی، تو کیا تم ساری زندگی بھوکا ہی رہنے ہیں؟ تو تم نے کیا ساری زندگی بھوکا ہی رہنا تھا؟ ابیہا کے طنز کرنے پر فرمان معصومیت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہارے لیے تو وہ بھی کر لوں گا میں۔ اچھا پھر زندہ بچو گے تم؟ ابیہا ابھی بھی نظروں میں طنز لیے فرمان سے سوال کر رہی تھی، تو فرمان نے بھی بڑے بڑے ڈائیلاگ بولنے سے پرہیز کرتے ہوئے اسے حقیقت بتانے کا سوچ لیا تھا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، سچ بتا دیتا ہوں، میں نے سوچا تھا کہ ہمیشہ تمہارے کھانا لینے کے بعد تمہارا کھچا ہوا کھا لیا کروں گا، لیکن اب تو تم نے خود بلا لیا ہے مجھے، اس لیے میں پاس بیٹھ سکتا ہوں نا؟ فرمان بول کر مسکرانے لگا، جو ابیہا نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ ہاں بیٹھ سکتے ہو، لیکن اپنا منہ بند رکھ کے۔ لیکن بیہو پھر میں کھاؤں گا کیسے؟ فرمان کی بات پر دم تھا، جبکہ ابیہا بالکل چڑ چکی تھی۔ تم چپ بیٹھ کر کھا نہیں سکتے ہو کیا؟ کب سے بولے جا رہے ہو؟ اوکے اب نہیں بولوں گا، سوری۔ فرمان شرمندہ ہوتے ہوئے پھر سے خاموش ہو کر ابیہا کو کھاتے ہوئے دیکھنے لگا، جبکہ اب ابیہا اس کی نظروں کی تپش کے سامنے کھانا ناممکن سا عمل لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے وہی کھانا چھوڑا اور ایک گھوری فرمان پر ڈالتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور فرمان کو شرمندہ ہوتے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر ابیہا کی پلیٹ اپنی طرف کرتے اس کا جھوٹا کھانا کھانے لگا۔ فرمان کے عالیشان گھر میں ایک کمرہ ایسا بھی تھا جہاں ہمیشہ ایک بڑا سا تالا لگا رہتا تھا۔ اسے دیکھا تو ابیہا نے بھی تھا، لیکن وہ لاک تھا، اس لیے اسی وجہ سے وہ اسے اندر سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ابیہا جو کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، اچانک پیاس کی شدت سے اٹھ بیٹھی۔ پانی کا جگ دیکھا تو وہ خالی پڑا تھا، یعنی اسے پانی پینے کچن میں جانا تھا۔ تبھی وہ اپنے بالوں کو باندھتی جگ اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ابیہا کچن میں داخل ہوئی تھی جب اچانک سے اسے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو ابیہا بہت خوفزدہ ہوئی کہ آخر رات کے اس پہر کون رو سکتا ہے، کیونکہ اس گھر میں تو صرف وہ اور بقول اس کے بے رحم ترین شخص فرمان ہی رہتے تھے۔ ملازم سبھی تو اپنے کوارٹرز میں ہوتے تھے، پھر آخر کون چڑیل؟ ابیہا کے دماغ میں پہلی سوچ آئی تھی، جس پر وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ کامتے ہوئے جگ وہیں چھوڑ کر واپسی کے لیے قدم اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ابیہا اسی کمرے کے پاس سے گزری جب اچانک اسے دروازہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ دیکھا، پکا چڑیل ہی رہتی ہے یہاں، ضرور اس کمرے میں موجود ہوگی وہ۔ ابیہا دل ہی دل میں سوچتی ڈرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی، جب اسے کسی کے کچھ بولنے کی آواز پر رکنا پڑا۔ کوئی سرگوشی نوا آواز میں بات کر رہا تھا۔ ابیہا کے خوف میں اب حیرت اور تجسس بھی شمار ہو چکا تھا، اس لیے اسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابیہا دروازے کے قریب گئی اور دھیرے سے دروازہ کھول کر دیکھا تو اسے فرمان سامنے زمین پر بیٹھا روتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی تصویر تھی جس سے وہ بات کر رہا تھا۔ فرمان کا یہ روپ دیکھ کر ابیہا حیران ہی تو رہ گئی تھی، ساتھ ہی وہ ہلکا سا آگے جھک کر فرمان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ امی جی، آج میں بہت اداس ہوں، بہت زیادہ۔ آپ تو جانتی ہیں نا امی کہ جب بھی میرا برتھ ڈے ہوتا ہے تب مجھے آپ کی کمی کس قدر محسوس ہوتی ہے۔
بہت یاد آ رہی ہے آپ کی امی جی۔ آپ واقف تھے اس بات سے کہ امی جی کہ آپ کے علاوہ کوئی میرا نہیں ہے اس دنیا میں، پھر کیوں اتنی جلدی چھوڑ کر چلے گی آپ مجھے؟ لیکن امی جی اب میں اکیلا نہیں ہوں، آپ کی بہو، میری محبت، میری بیہو ہے میرے پاس۔ لیکن امی جی وہ بھی مجھ سے ناراض رہتی ہے، بولتی ہے کہ نفرت ہے اسے مجھ سے۔ بہت تکلیف میں ہوں میں امی جی، ابیہ کی نظروں میں اپنے لیے موجود نفرت جان لیتی ہے میری، برداشت سے باہر ہے امی جی۔ آپ کے بعد اگر کسی سے محبت ہے تو وہ میری بیہو ہی ہے، لیکن اسے کب احساس ہوگا میرا؟ مرنے سے پہلے میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی امی جی، تاکہ کم از کم موت تو سکون کی ملے۔ آپ دعا کریں نا امی جی، دعا کریں میرے لیے کہ بیہو کو مجھ سے محبت ہو جائے، کسی ایک دن کے لیے ہی وہ میرے ساتھ نارمل ہو جائے، میری خواہش پوری کر دے، صحیح ہو جائے وہ میرے ساتھ، پلیز امی جی۔ آج یہ اذیت برداشت نہیں ہو رہی، بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں خود کو میں۔ ابیہ کو نہیں پتہ امی جی، اسی کی وجہ سے مجھے جینے کی وجہ ملی ہے، خود سے محبت ہو گئی ہے، ورنہ جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا تھا، اب خود کی حفاظت کرتا ہوں میں بیہو کے لیے۔ ایک نئی زندگی دی ہے ابیہ نے مجھے، میری ہر خوشی، میری ہر کمی، سب کچھ ہی تو وہ ہے، لیکن وہ سمجھتی کیوں نہیں مجھے؟ سمجھے گی بھی کیسے؟ میں نے اسے بہت تکلیف دی ہے امی جی، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے سکون چاہیے امی جی، سکون۔ اتنا بولتے ہی فرمان اس تصویر کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، تو ابیہ بھی وہاں خاموشی سے کھڑی رہی۔ اسے اچانک اپنے ہاتھ پر نمی محسوس ہوئی، جب اس نے اپنے چہرے کو چھوا تو وہ آنسوؤں سے تر تھا، یعنی فرمان کی تکلیف اسے بھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھی رو ہی پڑی تھی فرمان کے درد پر۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ لیکن کیوں؟ خود کو روتے دیکھ کر ابیہ حیرانگی سے خود سے سوال کرنے لگی، لیکن جو جواب اسے مل رہا تھا وہ اسے قبول کرنے سے انکاری تھی کہ اسے فرمان کی اذیت میں رہنا اور برداشت کرنا تکلیف دے رہا تھا۔ اپنی سوچ اور احساس کو جھڑکتے ابیہ واپسی کے لیے تیزی سے پلٹی، جب جلدی کے چکر میں دروازے کے قریب ہی پڑا واز زمین پر گر گیا۔ شور سنتے ہی فرمان اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے آنسو صاف کرتا دروازہ کھول کر دیکھا، مگر تب تک ابیہ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ فرمان کو حیرت تو ہوئی، مگر اس نے اپنے غم میں اسے نظر انداز کر دیا اور کمرے کو دوبارہ سے تالا لگاتا اپنے کمرے کی جانب چل پڑا تھا۔ صبح فرمان کی آنکھ اچانک نیند میں بیڈ پہ پڑے پھولوں کو چھونے سے کھلی تھی۔ اپنے ہاتھ کے نیچے کچھ نرم نرم سا محسوس کر کے فرمان فوراً اٹھا اور حیرانگی سے ان پھولوں کو دیکھنے لگا۔ یہ کس نے رکھے؟ کہیں ابیہ نے تو نہیں؟ نہیں، میرے اتنی اچھی قسمت کہاں؟ ضرور امجد نے ہی رکھوائے ہوں گے۔ ہاں، امجد ہی ہوگا، جسے یاد رہتا ہے میرا برتھ ڈے۔ ایک ٹھنڈی سانس لینے کے بعد فرمان نے اداسی سے ان پھولوں کو بیڈ سے اٹھایا اور منہ کے قریب لے جا کر سونگھنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں ان سے کچھ الگ ہی خوشبو محسوس ہوئی، ایک سکون سا ملا اسے۔ ابھی وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا آنکھیں بند کیے خوشبو کو ہی سونگھ رہا تھا، جب اچانک اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور پھر کسی کے قدموں کی چاپ سن کر فرمان نے فوراً آنکھیں کھول دیں، مگر اپنے سامنے ابیہ کو ہاتھ میں کیک لیے دیکھ کر اس نے صدمے سے دل تھام لیا۔ جلدی اٹھو، ابھی تک بستر میں ہو، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ صبح کے 11 بج رہے ہیں، فوراً اٹھو اور تیار ہو جاؤ، لیکن پہلے ایک کیک کاٹو۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ چلو بھی کاٹو نا۔ ابیہ تیزی سے فرمان کے پاس آئی اور کیک کو بیڈ کے قریب رکھے چھوٹے سے شیشے کے میز پر رکھ کر فرمان سے بولی، مگر فرمان تھا کہ حیران پریشان سا منہ کھولے یوں ہی ساکت بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں فرمان، تجھے ہمیشہ کی طرح خواب آ رہا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ بیہو کیسے کر سکتی ہے ایسے؟ تم پاگل ہو گئے ہو، سچ میں تم بالکل پاگل ہو گئے ہو ابیہ کی محبت میں۔ پاگلوں کی طرح اپنے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے فرمان بولے جا رہا تھا، جب ابیہ جو پیشانی پر بل ڈالے فرمان کو دیکھ رہی تھی اس کے قریب گئی اور بازو پر چٹکی کاٹی۔ ہیلو مسٹر ہیرو، سچ ہے یہ کوئی خواب نہیں ہے، اب جلدی سے اٹھو ورنہ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ ابیہ مسکراتے ہوئے فرمان سے بولی تو وہ جھٹ سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ابیہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ ابیہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن لگتا ہے تم مکمل پاگل ہو چکے ہو۔ دونوں بازو اپنے سینے پر باندھے ابیہ فرمان کو گھورنے لگی تھی۔ ارے واہ یار، امی جی کی دعا میں اتنا پاور کہ ایک ہی رات میں ابیہ بدل گئی۔ لو یو امی جی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے بولو۔
فرمان آہستہ سے خود ہی بڑبڑا رہا تھا جب ابیہ نے اسے سوال کیا تھا۔ نہیں نہیں کچھ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جلدی سے کیک کاٹو، فرمان سے کہہ کر ابیہ کیک کے پاس گئی تو فرمان بھی وہیں آ گیا اور پھر ٹیبل سے چھوٹی سی چھری اٹھا کر کیک کا ایک ٹکڑا مسکراتے ہوئے کاٹ کر ابیہ کو کھلانا چاہا، لیکن پھر اچانک سے اپنے ہاتھ کو روک کر شرمندگی سے ابیہ کو دیکھنے لگا۔ سوری میں وہ اتنا بولنے پر ہی فرمان واپس سے ٹکڑا رکھنے لگا جب ابیہ نے ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ پر رکھ کر چہرہ آگے کیے فرمان کے ہاتھ سے کیک کھا لیا۔ وہیں فرمان تو اس کی ان حرکتوں پر خوشی سے مرے جا رہا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتا دے کہ اس کی بیہو بدل گئی ہے۔ اسے فرمان کی محبت پر یقین آ گیا ہے۔ جاؤ فرمان جا کر فریش ہو جاؤ، پھر تمہاری ڈریسنگ بھی کرنی ہے، اور ہاں جلدی سے نیچے آؤ، میں نے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا ہے، جلدی کرو فوراً۔ فرمان کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابیہ جو ابھی بات ہی کر رہی تھی تب اچانک فرمان کو پیچھے آنکھیں بند کیے گرتے دیکھا، پریشانی سے بولی اور پھر جلدی سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر اس پہ پانی کے چھینٹے فرمان کے چہرے پر ڈالے، جس سے فرمان نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابیہ کی پریشانی اب بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں بیہو یار، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ وہ دراصل تمہارے منہ سے پہلی بار اتنے محبت سے اپنا نام سنا نا تو بس ایک چھوٹا سا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، تو تم جاؤ یار میں ابھی آتا ہوں، فرمان ہنستے ہوئے بولا تو ابیہ کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن وہ خود اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر کیسے وہ فرمان کی خوشی کے لیے اتنا سب کچھ کر سکتی ہے، اور کیوں اس نے صبح سویرے اٹھ کر گھر کے لان سے پھول توڑ کر فرمان کو برتھ ڈے وش کیا، ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے کیک بنا کر فرمان کے کمرے میں لائی، اور پھر اس کی خوشی کے لیے ہر خوشی کے لیے ہر بات مانتے جانا۔ کیوں وہ اپنی ہی مرضی کے خلاف جا رہی تھی؟ کیوں وہ مجبور ہو گئی تھی وہ سب کرنے کے لیے؟ کچھ بھی تو اس وقت سوچنا یا سمجھنا نہیں چاہتی تھی، بس خود سے ہی نظر چراتے ہوئے وہ کچن میں گئی اور کھانا اٹھائے ٹیبل پر لگانے لگی۔ ابیہ کے کمرے سے جاتے ہی فرمان پھرتی دکھاتے ہوئے اٹھا اور وارڈروب سے سرخ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس لیے واش روم میں بند ہو گیا۔ ابیہ نے آج کیونکہ سرخ فراک پہنا تھا تو فرمان بھی اسی کے جیسے کپڑے پہننے تھے، تبھی اب بھی ٹی شرٹ ہی صحیح مگر سرخ پہنی اس کے لیے۔ کافی دیر شاور لینے کے بعد ٹاول سے اپنے بال رگڑتا باتھ روم سے باہر آیا اور پھر ٹاول کو صوفے پر پھینک کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر خود پر پرفیوم چھڑک کر بالوں کو ہیئر اسپرے کی مدد سے کھڑا کرنے کے بعد ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ آخری نظر خود پر ڈالتے اپنے کمرے میں سے باہر نکل گیا۔ سامنے سبھی ملازم ہاتھوں میں گفٹس لیے کھڑے تھے۔ جو فرمان کو کمرے سے نکلنے کی دیر تھی ان کی سمت بڑھے اور ایک ایک کر کے سبھی اسے گفٹ دینے لگے۔ فرمان کا موڈ بے حد خوشگوار تھا، اس لیے وہ تھینک یو بول کر ان گفٹس کو قبول کرتے ہوئے خود کو دیکھ رہی ابیہ کی جانب بڑھنے لگا، جو ڈائننگ ٹیبل کے قریب کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تھینک گاڈ کہ تم آ گئے، ورنہ مجھے تو لگا کل صبح ہی شاید کھانا کھانے کو ملے گا۔ فرمان کے نزدیک آتے ہی ابیہ نے اس کی دیر سے آنے پر طنز کیا، جبکہ وہ جو ان گفٹس کو ڈائننگ ٹیبل پر ہی رکھ رہا تھا ابیہ کو دیکھ کے ہنسنے لگا۔ ہاں اب ایسا بھی نہیں ہے میری جان۔ اوہ سوری۔ ابیہ اچانک اپنی بے اختیاری پر فرمان شرمندہ ہوتے ابیہ سے معافی مانگنے لگا، جبکہ ابیہ اسے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ کوئی بات نہیں، آج کا دن تمہارا ہے تو تمہاری مرضی ہی چلے گی، تم جو چاہو وہ کہہ اور کر سکتے ہو، لیکن صرف آج کے دن۔ سچ میں بیہو یار، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ فرمان تو اس بات پر خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ہاں کر سکتے ہو، لیکن ایک لمٹ میں رہ کر۔ ابیہ بھی جتانے سے باز نہیں رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تم کو کچھ کرنے کی اجازت دی۔ ارے واہ یار، بریانی لو یار بیہو، تم بھی پتہ ہے بریانی میری کتنی فیوریٹ ہے، لیکن میں نے اس سے نہیں کھاتا کیونکہ امی جی کی بنی بریانی ہی میں کھاتا تھا، اور میں آخری بار 5 سال کی عمر میں کھائی تھی امی جی کے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ بریانی کھائی ہوگی، لیکن مجھے بے حد پسند ہے بریانی۔ میں اس سے روز بھی اگر کھاتا رہوں تو کبھی دل نہیں بھرے گا، مگر تمہارے ہاتھ کی بنی ملے تو۔ فرمان بریانی کو دیکھتے ہی تیزی سے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے ابیہ کو کہنے لگا۔ ابیہ بھی اسے بیٹھتے دیکھ کر خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مل جائے گی، لیکن تم روز کھاؤ گے اسے؟ ارے یار، اگر ایسے ممکن ہو گیا نا تو میں بہت موٹا ہو جاؤں گا۔
بریانی کو پلیٹ میں ڈالتے ہوئے فرمان مسکرا کے بولا تھا، نہیں نہیں پھر بھی نہیں بناؤں گی، سوچو اگر تم موٹے ہو گئے تو کیسے گندے لگو گے، کبھی چلو تو تھائے آپس میں ٹکرانے سے تھپڑ بجے۔ ابیہا منہ بگاڑ کر فرمان کو اس کا فیوچر امیجن کرتے بتانے لگی، وہی فرمان اس کی بات پر کہکا لگا دیا تھا، یار بیہو سچ میں تم بہت شرارتی ہو۔ ہنستے ہوئے ایک ہاتھ ٹیبل پہ پڑے ابیہا کے ہاتھ پہ رکھتے فرمان نے کہا، جبکہ اگلے ہی پل وہ اپنا ہاتھ واپس کھینچ چکا تھا، سوری میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا، آج کے دن چھو بھی سکتے ہو مجھے، اب صرف 12 گھنٹے بچے ہیں تمہارے پاس، تو جو باتیں منوانی ہیں وہ منوا لو، بعد میں تمہاری برتھ ڈے ختم اور یہ آفر بھی ختم۔ ابیہا نے دونوں ہاتھ دیوار پر موجود گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے فرمان کو احساس دلوایا، لیکن فرمان کا منہ اس بات پر مرجھا گیا تھا، یار یہ کیا بات ہوئی، کاش میرا برتھ ڈے روزانہ ہو تو کیا زندگی ہو میری۔ فرمان نے اپنی خواہش ظاہر کی، جس پر ابیہا نظریں چرانے لگی، سوچ کر بتا دینا مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ ابیہا فرمان سے کہہ کر اسے کھاتا چھوڑ کر کرسی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ ٹھیک 10 منٹ بعد فرمان نے اس کے دروازے کو نوک کر کے اندر قدم رکھا تھا۔ کافی پینا، کھانا کھانا، مووی دیکھنا، گھومنا پھرنا، یہ کیا سب ممکن ہو سکتا ہے؟ فرمان نے جلدی جلدی بولتے ہوئے اسے آج کے دن کا پلان ابیہا کو گوشگزار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا کیا کہا تم نے؟ ابیہا کے حامی بھر لینے پر فرمان کو یقین ہی تو نہیں آ رہا تھا، تبھی وہ دوبارہ سے تصدیق کرنے لگا، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائے گا سب۔ یار کہیں میں آج مرنے والا تو نہیں ہوں جو میری ہر خواہش پوری ہوتی جا رہی ہے، فرمان ہنستے ہوئے کہنے لگا جب ابیہا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ایسے نہیں کہتے، دوبارہ ایسی کوئی بات مت کرنا، ورنہ میں نے آج کوئی بات نہیں ماننی تمہاری۔ ابیہا خود اس بات سے ناواقف تھی کہ اسے یہ بات اتنی ناگوار کیوں گزری ہے۔ اوکے یار سوری، پکا پھر سے نہیں بولوں گا، آئی پرومس۔ فرمان کان پکڑ کر سوری بولتے ہوئے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ابیہا کو دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ابیہا وہیں بیٹھی رہی۔